بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ السی اور آٹے کی پنیاں بنانے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو بہت مزیدار ہے۔ اس سے پہلے ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جو رات کو تہجد پڑھتا ہو اور کسی رات اس کی نیند غالب آ جائے اور وہ نہ اٹھ سکے تو اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف۔ سب سے میں نے السی لی ہے 1 پاؤ، اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی فرائی پین کے اندر۔ میں نے فرائی پین کو پہلے لائٹ سا گرم کر لیا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے جب السی کی آواز آئے گی، اچھلنے کی آواز آئے گی تو اس کا مطلب کہ السی بھننا شروع ہو گئی ہے۔ تو السی کو یہاں پہ لائٹ فرائی کریں گے وداؤٹ آئل۔ ہم اس کو سمپل جو ہے وہ فرائی پین کے اندر اس کو فرائی کریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آواز اور خوشبو دونوں ہی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ السی جو ہے وہ یہ بن چکی ہے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا بننے کے بعد نکال کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے۔ اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ میں نے 1 کلو گندم کا آٹا لیا ہے اور یہاں پہ بھنے ہوئے پسے ہوئے جو چنے ہیں وہ لیے ہم۔ یہاں السی کو بھی اچھی طرح سے جو ہے پیس لیا تھا میں نے۔ جی تو یہ تینوں چیزیں ہم نے لے لی ہیں۔ یہاں پہ میں استعمال کروں گی تقریباً 1 لیٹر آئل جو ہے ہم نے لیا ہے سرسوں کا آئل جو ہے یہ السی کے پنیوں کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں اچھی طرح سے آٹے کو میں نے بھون کے چنے کے آٹے کے اندر شامل کر دیا ہے۔ جی تو یہاں پہ گڑ تقریباً میں نے 1 kg لیا ہے۔ 1 کلو گڑ لیا ہے، اس کو پانی کے اندر تھوڑے سے پانی کے اندر ہم ڈال کے اس کی چاش بنا لیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ گڑ جو ہے وہ بالکل میلٹ ہو چکا ہے، چاش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے ایک الگ سے چھوٹی کڑھائی لی ہے، اس کے اندر جو سرسوں کا آئل ہے اس کو میں پنیوں کے اندر شامل کرنے سے پہلے اچھی طرح سے بوائل دلا لوں گی، اور اس کی جو ہے اسمیل ختم کرنے کے لیے اس میں ہم 2 عدد الائچی اور ایک چھوٹی سی جو ہے وہ گندم کے آٹے کی ٹکی ہم اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے پکا لیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ سرسوں کی جو اسمیل آتی ہے آئل کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ گڑ کے اندر جو ہے وہ سرسوں کا آئل شامل کر دیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو بہت مزے کی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر السی بھی شامل کریں گے، پسی ہوئی السی اور آٹا اور بھنے ہوئے چنے کا آٹا اس کے اندر ہم شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہلاتے جائیں گے اچھی طرح سے۔ دیکھیں اس کو گرم گرم کو ہم آرام سے حل کریں گے تاکہ کوئی گٹلی نہ بنے اور سارا جو مکسچر ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ جی تو یہاں پہ کچھ بادام لیے ہیں کچھ میں نے یہاں پہ پینٹس لیے ہیں، ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے، وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور جلدی سے جو ہے اس کو مکس کر لیں گے۔ جی تو گرم گرم جو ہے وہ پنی کا میزہ جو ہے بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اچھی طرح سے اس کی پنیاں دبا کے پنیاں بنا لیں گے، گول گول سی پنیاں بنا کے رکھیں گے۔ اس کو آپ تقریباً ٹفن یا جار کے اندر بھی سیو کر سکتے ہیں۔ 1 month کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آسانی سے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پنیاں جو ہیں وہ بالکل تیار ہو چکی ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی، اس کو ضرور بنائیے۔ یہ کمر درد، جوڑوں کے درد کے لیے بے حد مفید ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔